حصہ دار ارقم تھا کہ جس کے اندر خطاب کا بیٹا عمر مشرف باسلام ہوئے، اور اس مدرسے کے ذریعے، اس شخصیت کے ذریعے پھر اسلام کو جو تقویت پہنچی ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وقال رسولنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، محبت کی نظر اہل وفا کی شان پیدا کر، بلندی اور پستی میں ذرا پہچان پیدا کر، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نئی کشتی نئی آندھی نئے طوفان پیدا کر. مزہ ہے مرنے جینے کا انہی دنیا کے خطروں میں، مزہ ہے مرنے جینے کا انہی دنیا کے خطروں میں، دلوں میں حوصلہ اور حوصلے میں جان پیدا کر. اسٹیج پر جلوہ افروز قابل قدر حضرات علماء کرام، نوجوان دوستوں، عزیز بھائیوں، غیرت مند بزرگوں اور پردے کے پیچھے سماعت کرنے والی پاکیزہ اسلامی ماں اور بہنوں، ماشاءاللہ ملک بھر کے اندر دور دراز علاقوں میں آپ کی اس بستی، اس ادارے کی ترجمانی کرنے والی ایک عظیم شخصیت، صاحب اللسان، باکمال خطیب حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے اس گلشن میں پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے. ماشاءاللہ ہم سب کے لیے بڑی ہی خوشی اور بڑی ہی فرحت و مسرت کی بات ہے کہ اللہ نے آپ کی بستی کے اندر بڑے بڑے اکابر اور دور دراز تک مشہور و معروف شخصیات کو آپ حضرات کے درمیان تک پہنچایا. ماشاءاللہ اسٹیج پر میرے بڑے محترم کرم فرما حضرت اقدس حضرت مولانا قاری مفتی ہاشم صغیر صاحب اور اسی طریقے سے جناب قاری جاوید ضیاء صاحب تشریف فرما ہے، اور
پورے ملک ہندوستان کے اندر ایک عظیم ناظم کی طرح جن کی پہچان ہے، جن کو جانا جاتا ہے، جناب حضرت اقدس حضرت قاری شیر خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان علماء کی موجودگی میں اس عاجز کو، اس ناچیز کو حکم دیا گیا کہ چند منٹوں کے اندر اپنی بات کو رکھا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے صحیح کہنے کی اور ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، آپ سب کے لیے فرحت و مسرت کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کے اس مدرسے سے، اس ادارے سے اس سال جو بچوں نے قرآن کریم بھی حفظ مکمل کیا ہے، یعنی جو ان مدارس کا بنیادی اور تاسیسی مقصد ہے، ان مدارس کے وجود کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی مقصد ہے کہ ان مدارس میں اللہ کے قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کریم کو سیکھا اور سکھایا جائے، قرآن کریم کے علوم کی حفاظت کی جائے۔ الحمدللہ اس ادارے کی عند اللہ مقبولیت کی علامت یہ ہے کہ اللہ نے اس سال آپ اس مدرسے سے بھی دو بچوں کے حفظ قرآن کریم مکمل کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان بچوں کے فیض کو، ان کے علم کو، اس ادارے کے فیض کو پورے علاقے کے اندر دور تک، دراز تک جاری اور ساری فرمائے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اس مختصر سے وقت میں مجھے آپ حضرات کے سامنے ان مدارس اسلامیہ کی اہمیت، ان مدارس اسلامیہ کی افادیت اور ان مدارس کا مقام، ان مدارس کی جو عظمت ہے اسی کے اوپر روشنی ڈالنی ہے۔ ان مدارس اسلامیہ کا میرے اور آپ کے اوپر وہ عظیم احسان ہے، ان مدارس کی وہ قربانیاں ہیں، ان مدارس کا جو تاسیسی مقصد تھا، الحمدللہ آج 1450 سال گزرنے کے بعد بھی یہ مدارس اپنے مقاصد کی طرف رواں اور دواں ہے۔ ان مدارس کے اندر ان مقاصد کی تکمیل کی جاتی ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب، میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کے اندر صفا پہاڑی کی بغل میں ایک مدرسے کا قیام کیا، ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، اور اس بنیاد کا مقصد یہ تھا، اس بنیاد کا تاسیس کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے جو قرآن نازل ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے جو اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، مکہ کے اس جاگسل خانات کے اندر جس کی حفاظت کرنا مشکل تھا، جس کو بچانا مشکل تھا، میرے اور آپ کے نبی نے مکہ کی ان پریشان کن حالات کے اندر ایک مدرسے کا قیام کیا ہے، ایک مدرسے کی تاسیس رکھی ہے، ایک مدرسے کی بنیاد رکھی ہے۔ تاریخ جس مدرسے کو مدرسہ دار ارقم کے نام سے جانتی ہے، آؤ مسلمانوں، آؤ اس ادارے کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، اس کے قیام پر نظر ڈال کر کے دیکھو۔ میرے نبی نے جب اپنے خاندان والوں کو، جب مکہ کی سوسائٹی والوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، قرآن کی آیتیں پہنچائی ہے، ان کو اللہ کا پیغام سنایا ہے، تمام کے تمام کفار، تمام کے تمام مشرکین نبی کے دشمن بن جاتے ہیں، نبی کے جانی دشمن ہو جاتے ہیں۔ میرے نبی نے ایسے حالات کے اندر، ایسی نازک گھڑیوں کے اندر اس اسلام کے تحفظ کے لیے، اس قرآن کی بقا کے لیے میرا نبی اپنے جانبدار صحابہ کو ایک دار ارقم کے اندر لے کر کے بیٹھتے ہیں۔ یہ دار ارقم حضرت ارقم بن ابی ارقم کا ایک مکان ہوتا ہے جو قرآن کے تعلیم کے لیے، قرآن کے تعلق کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے۔ اس مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے، اس کے اندر تعلیم حاصل کرنے والے حضرت مصعب ابن عمیر ہے، اس کے طالب علم کون ہے؟ اس کے طالب علم سیدنا علی بن ابی طالب ہے۔ یہ مدرسہ بڑھتا گیا، آج یہی وہ ادارہ ہے جس کے
اندر میرا نبی اسلام کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کی تعلیم دیتا ہے، جو آیت آسمان سے سیدنا حضرت جبریل لے کر کے آتے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے اس مدرسے کا قیام وجود میں آتا ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، ہاں یہی اسلام کی تاریخ کا پہلا وہ مدرسہ ہے، پہلی وہ دینی درسگاہ ہے کہ جو اسلام کے تحفظ کے لیے قائم کی گئی تھی۔ ہاں یہی وہ دینی درسگاہ ہے کہ جس درسگاہ میں بیٹھ کر میرا اور آپ کا نبی امام الانبیاء خاتم النبیین اللہ سے دعائیں کرتا ہے اور دعائیں کرتا ہے، اے اللہ عمر ابن ہشام میں سے، عمر ابن خطاب میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو، ان کے ذریعے اپنے اس دین کی امداد فرما دے، اپنے اس دین کو بلندی عطا فرما دے۔ آؤ تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، اسے دینی درسگاہ کے اندر اسے مصلی پہ بیٹھ کر کے میرا نبی دعائیں کرتا ہے۔ بدھ کی رات کا واقعہ ہے، ابھی جمعرات کا سورج صبح ہوتی ہے، جمعرات کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ وہ دیکھو تاریخ ہمیں بتاتی ہے، خطاب کا بیٹا عمر جو کل تک اسلام کا دشمن تھا، جو جلد نبی کا دشمن تھا، ان صحابہ کرام کو اعوذ باللہ کے خاتمے کے لیے گھر سے تلوار لے کر کے چلتا ہے، اور پلانی یہ ہے، ان کا ارادہ یہ ہے کہ آج محمد اور ان کے ساتھیوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ اسے دینی درسگاہ کے اندر بیٹھ کر تاریخ کے اسلام کے اسی پہلے مدرسے کے اندر بیٹھ کر کے نبی نے دعائیں کی ہے، اور ابھی جمعرات کا سورج طلوع نہیں ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال عمر ابن خطاب کو اسلام سے مشرف فرما دیتے ہیں۔ یہ تاریخ کا وہ پہلا مدرسہ ہے، اور اس کے طلبہ کی تعداد علماء بیان کرتے ہیں کہ 38 یا 39 ہے، اور 40واں شخص 40واں صحابی حضرت عمر ابن خطاب ہے، اور ان کا ایمان کے اندر داخل ہونا تھا۔ ایمان کے اندر داخل ہونے کے بعد یہ تمام صحابہ کو دار ارقم سے باہر لے کر کے آتے ہیں، اللہ کے محبوب سے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، میں جس دین پر ایمان لایا ہوں، میں جس قرآن پر ایمان لایا ہوں، میں جس مذہب پر ایمان لایا ہوں، اس کے اندر اب مجھے کوئی شک نہیں ہے، کوئی تردد نہیں ہے، میرے دل کے اندر اس کی طرح سے کوئی شک نہیں ہے، اس کی طرف سے کوئی شبہ نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، جس پیغام پر ہم عمل کرتے ہیں، جس دین کو لے کر کے آپ آئے ہیں، اب اس دین کی تدریج کھلا مکے کی گلیوں میں کی جائے گی، اس پیغام کو سارے عام بازاروں میں سنایا جائے گا، راستوں میں سنایا جائے گا۔ اب ایمان والے جن کی تعداد 40 ہو چکی ہے، یا رسول اللہ، اب یہ چھپ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، اب چھپ کر کے اپنی عبادات کو انجام نہیں دیں گے، بلکہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے حرم مکی کے اندر یہ صحابہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور خطاب کا بیٹا عمر یہ اعلان کر چکا ہے، او مکہ کے مشرکوں، او مکہ کے سرداروں، یقیناً میں کل تک تمہارے ساتھ تھا، پوری وفاداری کے ساتھ تھا، کل تک میں تمہارے ساتھ تھا، پورے تعاون کے ساتھ تھا، کل تک میں تمہارے ساتھ تھا، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن آج جب خطاب کا بیٹا عمر جب محمد الرسول اللہ کے دامن کے اندر آیا ہے، جب اسلام کے دامن میں آیا ہے، اب اسلام کے ساتھ بھی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ لگا رہے گا۔ عزیز بھائی اور بزرگوں، ادھر مکہ کے مشرکین کا حال یہ ہے، امیہ ابن خلف للکار کے اعلان کرتا ہے، ابو جہل مکہ کی گلیوں کے اندر عمر ابن خطاب کے خلاف اپنا یہ اعلان جاری کر چکا ہے کہ اب خطاب کے بیٹے عمر کو بھی قتل کر دیا جائے، وہ بھی نعوذ باللہ ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، وہ بھی لات و عزا کو چھوڑ کر کے ایک معبود کا اعلان کر چکا ہے، لیکن حضرت عمر ابن خطاب مکہ کی فضاؤں میں اعلان کرتے ہیں، او مکہ کے سرداروں، او میرے خاندان والوں، او مجھ سے تعلق رکھنے والوں، اگر تمہیں اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، اپنی بیویوں کو بیوہ کرنا ہے، اپنی ماں کو
پہ آسرا چھوڑنا ہے، اپنے گھر و بار کو قربان کرنا ہے، آؤ میدان کے اندر نکل کر کے خطاب کے بیٹے کا مقابلہ کرو، آؤ میدان کے اندر نکل کر کے اپنی طاقت اور قوت کو آزماؤ۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہی مدرسہ دار ارقم تھا کہ جس کے اندر خطاب کا بیٹا عمر مشرف اسلام ہوئے، اور اس مدرسے کے ذریعے، اس شخصیت کے ذریعے پھر اسلام کو جو تقویت پہنچی ہے، وہ طاقت پہنچی ہے، تاریخ اس کی مثال دوبارہ پیش نہیں کر سکتی ہے۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، ان مدارس کی قربانیوں پر نظر رکھو۔ الحمدللہ یہ مدارس ہر سال آپ کو بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں حفاظ، لاکھوں کی تعداد میں علماء، آج کے اس غیر گزرے دور میں، آج کے اس نفسا نفسی کے عالم میں، آج بھی الحمدللہ یہ مدارس سے علماء تیار ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان مدارس کی اہمیت کو سمجھیں گے، اگر ان کی قربانیوں پر نظر ڈالیں گے، اگر ان کی تاریخ پر نظر ڈالیں گے، تو ہمیں صاف طور پر یہ معلوم ہوگا آج اگر اپنی بستیوں کے اندر میں اور آپ مسلمان بن کر کے زندہ ہے، اسلامی تہذیب زندہ ہے، اسلامی ثقافت زندہ ہے، ہمارے چہرے نبی کی طرح ہے، ہمارا لباس نبی کی طرح ہے، ہمارا رہنا سہنا نبی کی طرح ہے، اگر ہمارے پاس اسلامی معاملات کی تعلیم ہے، اسلامی اخلاق موجود ہے، اگر آج بستیوں کے اندر دعوت و تبلیغ کی چہل پہل موجود ہے، اگر خانقاہوں کے اندر اللہ کی دربیں لگ رہی ہے، اگر مسند حدیث پہ بیٹھ کر کے کوئی عالم بھی قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں لگا رہا ہے، اگر میدان کارزار کے اندر مجاہدین موجود ہے، اللہ کی قسم دین کے تمام شعبوں کے پیچھے، دین کے تمام چیزوں کے پیچھے ان مدارس کی قربانیاں ہیں، ان مدارس کا کردار ہے۔ آج ہمیں جو دین کا جو بھی شعبہ نظر آ رہا ہے، اگر ہماری مساجد میں دعوت و تبلیغ کی آوازیں لگ رہی ہیں، اگر دعوت و تبلیغ کے بھائی ہماری گھروں پہ جا کر کنڈیاں کھڑکا کر کے ہمیں دستک دیتے ہیں، اگر ہمارے بھائی ہمیں نماز کی طرف بلاتے ہیں، ان کے پیچھے ان مدارس کا کردار ہے۔ اگر ایک عالم ربانی کسی خانقاہ میں بیٹھ کر، کسی کونے میں بیٹھ کر، کسی گوشی میں بیٹھ کر آپ کا تزکیہ کرتا ہے، آپ کا تزکیہ نفس کرتا ہے، ان مدارس کی قربانیاں ہیں۔ آج اگر کتب خانوں کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں کتب موجود ہے، آپ جس چیز کا مطالعہ کرنا چاہے، آپ جس چیز کا علم حاصل کرنا چاہے، ان مدارس کا کردار ہے، ان مدارس کی قربانیاں ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، اگر یہ مدارس نہ رہے، اگر خدا نہ خواستہ ان مدارس کا زوال ہوا، میں اور آپ مسلمان نہیں رہ سکتے، خانقاہوں کا نظام بند ہوگا، یہ دعوت و تبلیغ کی چہل پہل آپ کو نظر نہیں آئے گی، کہ اللہ کی دربیں آپ کو سنائی نہیں دے گی، آپ کے چہروں کے اوپر یہ نبی کی داڑیاں نہیں ہوگی، یہ نبی کا لباس نہیں ہوگا، یہ نبی کا کردار نہیں ہوگا۔ ان تمام کے تمام پیچھے اگر کوئی چیز کارگر ہے وہ علم ہے، علم کے پیچھے علماء ہے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں ان مدارس سے تیار کی جاتی ہیں۔ اگر مدارس نہ رہے، اگر یہ دینی درسگاہیں نہ رہی، اگر ان دینی مکاتب کا ہم نے خیال نہ کیا، اگر دینی درسگاہوں کا خیال نہ کیا، اگر ہم نے ان کی تعلیم کے لیے اپنے وقت کو قربان نہ کیا، اپنے مالوں کو قربان نہ کیا، اگر ان کی تعمیر کے لیے ہم نے اپنے مالوں کی قربانیاں نہ دی، آپ کو صاف نظر آئے گا کہ دشمنان اسلام کی طرف سے ان مدارس کے اوپر یلغار ہے۔ آج دشمن اسلام یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے ہم مسلمانوں کا رشتہ ان مدارس سے توڑ دے، ان علماء سے توڑ دے، ان دینی درسگاہوں سے توڑ دے، مسلمانوں کا رخ ان مکاتب سے ہٹا کر کے دنیاوی چیزوں کی طرف کر دیا جائے۔ دشمن یہ چاہتا
ہے، آج دشمن یہ جانتا ہے، آج دشمن بھاگ چکا ہے کہ اگر یہ مدارس ختم ہو گئے، علماء ختم ہو جائیں گے، اگر علماء ختم ہو گئے پھر آپ کو مسجد کے منبر و محراب سے کوئی صدا لگانے والا نہیں ہوگا، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہوگا۔ اگر علماء نہ رہے، اللہ کی قسم یہ دعوت و تبلیغ صرف ایک سیر اور سپاٹا بن کر کے رہ جائے گا۔ اگر علماء نہ رہے، اگر علم نہ رہا، دین کے تمام شعبے ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، آج وقت کا تقاضا یہ ہے، آج وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے ان دینی مدرسوں کی قدر کریں، ان دینی مکاتب کی اہمیت کو جانیں، ان دینی درسگاہوں کا خیال رکھیں۔ اگر یہ نہیں رہے، اس لیے کہ اسلام کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت، اسلام کا مضبوط قلعہ صرف اور صرف یہ مدارس ہے، یہ دینی مکاتب ہیں، یہاں پر اللہ کا قرآن پڑھایا جاتا ہے، یہاں پر قرآن کی حفاظت کی جاتی ہے، یہاں پر قرآنی علوم کی حفاظت کی جاتی ہے، یہاں پر نبی کے علوم کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اگر یہ مدارس نہیں ہوں گے، قرآن کے علوم ختم کر دیے جائیں گے، حدیث کے علوم ختم کر دیے جائیں گے، نبوی علوم کا خاتمہ ہوگا، پھر مسلمانوں کی حالت یہ ہوگی جو آج اندلس کے ساحلوں نے دیکھا ہے، جو آج قرطبہ کے اندر ہے، جو آج الحبرہ کے اندر ہے۔ جاؤ وہاں پر آپ کو صرف مساجد کے کھنڈرات نظر آئیں گے، صرف وہاں پر آپ کو مسلمانوں کی ماضی کی تاریخ نظر آئے گی۔ آج ان کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ مساجد کو استبل کا بنا دیا گیا ہے، انہیں گرجا گھروں کے اندر تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور مسلمانوں، آج وقت رہتے ہوئے ان علماء کی قدر کرو، ان مدارس کی قدر کرو، ان مدارس میں کام کرنے والے ان علماء کی قدر کی جائے۔ اگر ہم نے وقت پر ان کا خیال نہ رکھا، ان مدارس کے لیے اپنی مالی جانی اولاد کی قربانیاں نہیں دی، تو اللہ کی قسم ہمارا مستقبل بھی انتہائی خطرناک ہونے والا ہے۔ تو اس لیے انشاءاللہ رکھیں گے، ان مدارس کا خیال کیا ہے، ان مدارس کا خیال یہ ہے انشاءاللہ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد مدرسے کے تقاضوں کا، جو مدرسے کے اخراجات ہیں، آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں اور آپ اور میں یہ جانتے ہیں کہ ان مدارس کا خیال، ان مدارس کا چلنا، ان مدارس کی تعلیم و تعلم، ان کے تمام اخراجات صرف مسلمانوں کے عام تعاون سے کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے انشاءاللہ ہم بھرپور آج اپنے اس مدرسے کا تعاون کریں گے۔ ہمارے یہ علماء، آپ کے اس مدرسے کی عظیم شخصیت، اس مدرسے کے روح رواں مفتی ابرار الحق صاحب آپ سے جب بھی جس چیز کا مطالبہ کریں گے، اگر وہ آپ کو یہ حکم دے کہ اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجنا ہے، انشاءاللہ ہم اپنے معصوم بچوں کو، ہم اپنی بچیوں کو اس مدرسے کی زینت بنائیں گے، قرآن پڑھنے کے لیے اس کے اندر انشاءاللہ اپنے بچوں کو بھیجیں گے۔ اگر ہم نے اس کے اوپر عمل کر لیا، اللہ کی قسم ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ ہوگا، ان کا مستقبل محفوظ ہوگا، ان کے عقائد بھی محفوظ ہوں گے۔ اگر ہم نے اپنے ان بچوں کو آج ترقی کے نام پر، آج جدت پسندی کے نام پر ان دینی درسگاہوں سے نکال کر صرف دنیاوی تعلیم کے اندر ڈال دیا، مجھے اور آپ کو معلوم نہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہوگا۔ اسی لیے ان مدارس کے خیال رکھنے میں جہاں بہت ساری چیزیں ہیں، ان کا مالی تعاون، مدرسے کی تعمیر کے لیے جو مطالبہ آپ سے کیا جائے، اس کی تعلیم کے لیے جو مطالبہ آپ سے کیا جائے، انہی میں سے سب سے اہم اور عظیم مطالبہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان مدرسوں میں، مکتبوں میں ضرور بھیجیں گے انشاءاللہ، بھیجیں گے انشاءاللہ۔ سب ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں کو ان مدرسوں میں بھیجیں گے، حافظ قرآن بنائیں گے اور اس کے بعد عالم بنائیں گے۔ اگر ہم اس کے اوپر عمل کرتے رہے تو آج
جو دشمن کی چال ہے، آج جو دشمن کی سازش ہے، آج جو ان کی کوششیں ہیں کہ ہمیں مدرسوں سے دور کر دیا جائے، ہمیں ترقی کا نعرہ دے کر مسلمانوں کے ذہنے کے اندر، مسلمانوں کے خیالوں کے اندر، ان کے دماغوں کے اندر ان مدارس کی طرف سے بغض اور نفرت پیدا کر دی جائے، آج ان تمام سازشوں کے جالوں کو، آج ان تمام تدبیروں کی سازشوں کو مجھے اور آپ کو ختم کرنا ہے، مجھے اور آپ کو توڑنا ہے۔ اسلام منع نہیں کرتا اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دی جائے، اپنے بچوں کو عصری تعلیم دی جائے۔ آج وقت کا تقاضا بھی یہی ہے، آج مسلمان تعلیمی میدان کے اندر خواہ دینی تعلیم ہو، خواہ دنیاوی تعلیم ہو، خواہ اخروی تعلیم ہو، تمام کے تمام تعلیمی میدانوں میں آج میری قوم، آج کا مسلمان، آج کا نوجوان، آج کا بزرگ کہیں زیادہ پیچھے نظر آتا ہے۔ اسی لیے آج میں اور آپ یہ ارادہ کریں کہ اپنے بچوں کو انشاءاللہ دنیاوی تعلیم بھی دیں گے، دینی تعلیم بھی دیں گے، دنیاوی تعلیم کے اندر بھی اپنے بچوں کو اعلیٰ عہدوں کے اوپر فائز کریں گے، دینی اعتبار سے بھی اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ رب کریم آپ حضرات کی یہاں پر حاضری کو قبول فرمائے اور اس ادارے کے حضرت مفتی صاحب کے فیض کو دور تک اور دیر تک جاری اور ساری فرمائے۔ ہم سب کو ان مدارس سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔